لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورحيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی
کے دن رات جگاتے ہیں جو شام مدینہ لجپال سمجھتے ہیں لجپال سمجھتے ہیں خدا سے بتا دے میں گوب کی میں گوب سجا دے آتے بولی سرکار بلا دے آقا کی سواری ترس ملکات کی صورت میں قرآن سنا دے ملکات کی صورت میں قرآن سنا دے اور اسلام سرکار بلا دے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلا دے اللہ نے خزانوں میں یہ سچ ہے عظیم سرکار بتا دے یہ سچ ہے عظیم سرکار بتا دے قرآن کریم کی
طریقہ کریمہ کا مجھ سے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار عاصی اور حدیث اور تفسیر کو رب کائنات جل جلالہ و عظم شانہ و عظم برہانہ اب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سن کر سمجھ کر ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا عام سا ترجمہ اور مفہوم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پیر طریقت رب شریعت۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے راول پنڈی، اس کے قریب ہی یہ مقام ہے جسے گولڑا شریف کہتے ہیں۔ گولڑا شریف اس کا پہلے نام کچھ اور تھا۔ بہرحال اللہ والوں کے جب قدم لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو بھی عزت اور مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اگر میں اس زاویے کو لے کر بات شروع کروں تو کائنات میں کئی ایسے مقام ہیں کہ وہاں اجاڑ اور ویرانی تھی اور اس کو کوئی جانتا نہ تھا، لیکن جیسے وہاں اللہ والوں کے ڈیرا لگایا تو وہ جگہ بھی شریف ہو گئی۔ بغداد شریف، اجمیر شریف، روسا شریف، اجمیر شریف، اس طرح بہت سارے علاقے تو پتہ لگا کہ جگہ کا مقام اور مرتبہ اس کے رہنے والوں سے ہوگا، اور جتنے مائع کی اصلی ہوگی پھر اتنا اس کا مرتبہ اور مقام بھی ہوگا۔ مکہ پاک جو ایک وادی فاران وادی غیر سی ذات تھی، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں اپنے بچے کو چھوڑا ہے تو وہ تمام شہروں کا سردار مکہ وادی پورا بن گیا۔ اور پھر جسے لوگ یثرب کہتے ہیں، جنوب القلوب کے اندر عبداللہ سے دیکھ ملتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب نے جلوہ فرما انہیں کہا تو اب وہ مدینہ المنورہ بن گیا۔ تو انسان ایک بات پہ اگر غور و فکر اور تدبر کرے تو بہت سارے بات اور حقیقتیں انسان کے اوپر کھلتی ہیں۔ تو اللہ والوں کا تو کیا کہنا، ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو فرمایا اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ علماء سے مراد ایک عالم ظاہر ہے اور ایک عالم باطن۔ عالم ظاہر اور عالم باطن کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بیان کرنے سے پہلے موٹی باتیں غور و فکر سے سنیں۔ حضرت پیران کی روشن زمین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دیگر علماء اور ولیوں نے بھی یہ بیان کیا کہ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا۔ اور بعد میں محققین نے اس کی تحقیق کی کہ جتنے ولی ہیں یہ علماء کے شاگرد ہیں۔ جتنے ولی ہوئے غوث پاک کو دیکھ لیں یہ بھی کسی عالم کے شاگرد، خواجہ صاحب کو دیکھ لیں یہ بھی کسی عالم کے شاگرد، پیر میر علی شاہ صاحب گولوی کو دیکھ لیں یہ بھی کسی عالم کے شاگرد ہے، حضرت بابا فرید دیکھ لیں یہ بھی کسی عالم کے شاگرد ہے، شاہ سلیمان قاسمی دیکھیں، بابا الدین زکریا ملتانی دیکھیں، شاہ اپنے عالم حضوری قصوری دیکھیں، جمال الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ
سمجھ لو شریعت پورا درخت ہے، شریعت پورا درخت ہے اور طریقت اس کا پھل ہے۔ اللہ جس طرح درخت موجود ہوگا تو پھل لگے گا، اگر درخت نہیں تو پھل بھی نہیں۔ فرمایا کہ علماء موجود ہوں گے تو بلی بھی ہوں گے، علماء موجود ہوں گے تو اسلام کے مدافع بھی ہوں گے، علماء موجود ہوں گے تو شبیدار بھی ملیں گے، علماء موجود ہوں گے تو صاحب تقویٰ بھی بن جائیں گے، علماء بنیں گے تو فرمایا کوئی رات کو جاگنے والے اللہ کے مقربین میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے علماء کا اپنا ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن علم اگر بولے شاہ علم جائے تو وہ اور کر دیتے ہیں۔ آپ بولے شاہ فرماتے ہیں کہ تو عالم رہے درکار، ایک عالم رہے درکار، علم و بس کریے علم و بس کریے یار۔ تو فرمایا معذولا اگر عالم کسی ولی کا دامن نہ پکڑے، کسی اللہ والے کی معیت نہ اختیار کرے تو پھر یہ علم کیا کرتا؟ عقل کو حجاب ہو کے اکبر علم بہت بڑا پردہ بن جاتا ہے، علم بہت بڑا پردہ بن جاتا ہے، حجاب بن جاتا ہے۔ ہم علم ضروری ہے۔ وہ سبحان فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف ضمن بنی دوسرا عربی قول النوانی، میں پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا اور حضرت قول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج بکرو بھائی نے درست پڑھو جائیں گی آج مسئلے بسنا فرمایا کہ علم جو کرے
آجی کی طرف ہے، اور ہمیشہ اللہ والے عالم ولی فرمایا گالیاں بھی سنتے ہیں، پتھر بھی کھاتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ والے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت میاں محمد بخش لکھاں میں میری رونق دے، وہ چڑھ جاتے میں کچے، وہ چیرے پکڑنا محمد، یہ اوہری بٹے کھانے۔ اور میرے دوستہ اور اس بات کے اوپر فرمایا میٹھا میرا پیری دے، اور میٹھا میرا پیری دے، تے پیری بٹے کھانے، اور صبر میری نوید محمد، اور نیکیاں کرنی جا، اے انسان دا پیری کے در سے بھی صبر حاصل کر۔ سلیدہ کیا سامنے حال نہیں لگتا، کاٹ دیا جاتا ہے، ماچس کی تیلی بنا دی جاتی ہے، اور فرمایا کہ تیری ایسا درد ہے، حضور فرماتے ہیں یہ جنت کے درختوں میں سے حقدار ہے۔ ایک انسان کو صبر دیا، فرمایا نہ کوئی کافرے کا وہ ہے جس کو نبی کے دامن میں پناہ مل جائے، ورنہ موتی عالم ہے وہ میں کرتے رہتے اس طرح، تو یہ گستاخی پہ معمول نہ کرے، کیونکہ مفتی کو اپنے قدموں میں ناز ہوتا ہے، عالم کو اپنے علم کے اوپر ناز ہوتا ہے، محققین کو اپنی تحقیق کے اوپر، نکتہ دانوں کو اپنی نکتہ دانی کے اوپر، اور فرمایا جس کو علم کے ساتھ روحانیت کا پھل لگ جائے، غریب الدین بن جائے، غریب نواز بن جائے، فرمایا وہ پھر غریب الدین کیا کہتے ہیں، غریب زمین بن کر آسمان کی بلندی کو بھی مل جائے۔ وہ علم آتے اولاد نہ کرنا، وہ کٹتے سب ہوئے کے، علم آتے ناز نہ کرنا، تے نایا کی میں وہ پڑیا، سید نظرالدین اللہ نے بے نبی عطا کی، اور آپ کے جد افضل سبحان حضرت فضل الدین رحمۃ اللہ ہے، جو کہ پیر بیر علی شاہ صاحب کے والد کے شیخ طریقت بھی ہے، پیر صاحب ہے ان کے، اور ماموں بھی رشتے میں لگتے ہیں۔ انہوں نے یہ بشارت دی تھی نظرالدین عنقریب تیرے گھر میں اقتدار آئے گا، ایک مرد قلندر آئے گا، ایک اللہ کا ولی آئے گا، اور فرمایا وہ دنیا کو اپنے علم سے تباہ کرے گا، نگاہ ولایت سے بیٹھ دے گا، سیدھا سیدھا باتیں۔ اور حضرت بیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو گرامی سید ہے، گرامی سید، گرامی سید ان کو کہتے ہیں جن کا سلسلہ ہے نسب جا کے غوث پاک سے 25 واسطوں سے، کتنا 25 واسطوں سے حضرت کا سلسلہ ہے نسب جا کے میرا نبی رسول نبی سے مل جاؤ، اور 36 واسطوں سے آپ کا سلسلہ ہے ولایت جا کے حضرت امام
کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے واضح ہو جائے۔ یکم رمضان مبارک 1275 بمطابق 1859 بروز کی ضلع راولپنڈی کے گرد و نواح میں گولڈا کے اندر حضرت پیر علی شاہ صاحب کی ولادت ہے باسعادت۔ اور جب حضرت فضل کی کوشش نے فرمایا تو جہاں حضرت کی ولادت کی بات قریب ہے تو مجذوب وہاں کے رہنے لگا۔ ولی کا اور مجذوب، ایک ولی صادق ہوتا ہے، ایک ولی مجذوب ہوتا ہے۔ ولی صادق کو ہوتا ہے جو شریعت اس کے ہوش و حواس میں ہو، سمجھتا ہو اس پہ شریعت لاگو ہوگا۔ ولی مجذوب کو ہوتا ہے کہ جس کے دل و دماغ کے اوپر حواس قائم نہ ہو، اس پہ شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، لیکن لوگ ان کی بھی لب سے لگی ہوتی ہے، واسطہ ان کا بھی لب سے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ بتائیے گولڈا کی ولادت ہوئی، چوپڑی کے اندر وہ مجذوب رہتا تھا، جیسے پتا چلا قابل پورا طلوع ہو گیا، اللہ کا ولی دنیا میں آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہاں سے ہی مجھے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیر علی شاہ صاحب کو بلایا، گود میں تھے تو حضرت کی ماتھے کو بھی چوما، حضرت کے ہاتھوں کو بھی چوما، حضرت کے منہ کو بھی بوسا ہے۔ اور دیکھو مجذوب نظر نہیں آیا، لیکن ساتھ یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا کہ اتنی خوش بختی اللہ کے ولی کی زیارت ہوتی ہے۔ اور کچھ ولی، دیکھو ایک ولایت قصبی ہوتی ہے، ایک ولایت عطائی ہوتی ہے۔ ولایت قصبی جو محنت کر کے مجاہدہ کر کے مقام ولایت کے اوپر پہنچتا، اور ولایت عطائی ہے کوئی اللہ والا نگاہ کر کے ولی کرتے۔ ایک ولایت فطری ہے، پیدا ہوتے ہی اللہ کا ولی۔ ویسے ولی حضور پیر علی شاہ صاحب کو انہی لوگوں کے اندر شامل کیا کہ جن لوگوں کا رب نے شروع سے انتخاب کر دیا تھا۔ فرمایا حضرت پیر علی شاہ صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا گھرانا بھی اللہ کے ولیوں کا گھر کا ماحول بھی اچھا، فرمایا ترجمہ کا گھرانا، سادات کا گھرانا، نبی اولاد علی، فرمایا تربیت ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ میں کام کرو۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو علاقہ کام ہوگا وہاں ٹھنڈ کی بہت پڑتی ہے، جب ٹھنڈا موسم آتا ہے، لیکن ٹھنڈے موسم میں غسل کرنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے، اور اس وجہ سے لوگ رضائی لے کے سوئے رہتے ہیں، بدن کی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ تو حضرت پیر علی شاہ صاحب چھوٹی عمر تھی، ذرا اونچی اوپر تھی، بولنا مشکل ہوتی، شام کے ٹائم چٹو ہوتا تھا نا، چٹو تو وہ دروازے کے قریب ہوتے تھے، جب گھر والے سو جاتے تو کٹی کھول کے بیٹھ کر گھر میں چلے جاتے، اور بیٹھ کے اس جنت کی آباد کے اندر اللہ کی ضرورت اس میں ذات کا بھی بتاتے، فرمایا اس میں ذات کا بھی کرتے رہتے کہ مجھے جب بناتے کو علی ترے درگاہ علم بس کریو یار، اور یہ سب کرتے بہت سے نے تو کیا بتاتے علی پیر اللہ وہ چپے
حضرت علی ماں کے پیٹ میں تو اللہ حضرت بابا بری نے تو اللہ ثابت علی تو اللہ فرمایا کوئی گلتی ہے تو اللہ خود سرکار ہے تو اللہ فرمایا جن کو اللہ نے کر لیا ہے وہ عالم ارباب میں ہو تو اللہ ہو رہی ہے عالم برزخ میں ہو تو اللہ فرمایا عالم قبر میں تو اللہ عالم بدر میں ہو تو اللہ عالم دنیا میں آئے تو اللہ نبی پاک نے سجدہ کیا دائی فرماتی ہے کہ میں نے ماں نہیں کیے شفا کرواتی ہے اس وقت بھی حضور اللہ کر رہے ہیں امت کے لیے دعا ہو رہی ہے فرمایا کہ اللہ والے ہمیشہ اللہ کرتے ہیں اور یاد رکھو اللہ کرنے کا پھر مزہ بھی اللہ والے کے پاس اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے اور پانی جم جاتا قائدان گناہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو برف کی تلیاں اٹھا کے جسم پہ بندھے اور فرمایا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پیاسے پانی کے پیاسے کو پانی پی کے سکون مل گیا کہ اللہ کہہ کے میرے وجود میں وہ گرمائش پیدا ہو گئی اور وہ حرارت پیدا ہو گئی مجھے برف میں بھی ٹھنڈک کا محسوس نہ ہوتا اس لیے کہ نبی اس بات کا جو ذکر کرتے ہیں جو اللہ کرتے ان سے پوچھو ان کو جو پتا ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے فرمایا کہ 7 سال کے بعد ناطے قرآن پڑھا اور جس نے ناطے مکمل ہوا اس نے نہیں پڑھی اور ہزارے کا تنابہ پکھی وہاں کے مولوی صاحب تھے غلام محی الدین ہزار کی رسول ہے تو والد صاحب نے ان کو بتا دیا بول رہے تھے کہ یہ بچہ ہے ہمارا اس کی تربیت کرنی ہے اس کو پڑھانا ابتدائی تعلیم حضرت غلام محی الدین نے دی اور سر بھی بھی ابتدائی کتابیں فارسی کی وہ ساری آپ کو پڑھا دی اور غلام محی الدین کے کانوں میں یہ بات پہنچی تھی کہ بچہ مادر صاحب کریں میرے علی جو ہے نا مادر صاحب بنی تم نے اتنا زمانہ چاہا ایک عبارت انہوں نے پڑھائی لیکن وہ تھوڑی سی پرانی کتاب ہونے کی وجہ سے گھر میں چھوڑتا یا دیمک میں اس کو چاٹ کی جاتا تو وہ عبارت جو ہے استاد نے بولا کہ یہ سبق تم نے یاد کر دیا استاد جی یہ عبارت ہی غائب ہے مجھے نہیں پتا بس میں نے سبق سننا ہے اگر یاد نہ ہوگا تو سنا ملے تاہی ساری گولڈا رکھ اللہ ہے فرماتے شام کو آئے در کے جا کے بیٹھ گئے بڑی کوشش کی اس عبارت کے اوپر نظریں ٹکائی کہ وہ مسئلہ یاد ہو جائے تو جب سمجھ نہ آیا پھر میں نے آسمان کی قدر اٹھا کے یہاں اللہ تو جانتا ہے مجھے علم نہیں ہے لیکن تو جانتا ہے اگر وہ مجھے یہ بتا دے تو میں سزا سے بچ جاؤں گا بس اتنا کہنا تھا کہ درخت کی وہ پتوں کے اوپر وہ ہمارا سبز رنگ میں ظاہر ہوا سبز رنگ میں ظاہر ہو گئی حضرت نے یاد کر دی اور یاد کر کے جیسے وہ یاد کی تھی ویسے سنا دی استاد نے کہا کہ بھی مجھے شک ہے کہا مجھے اتنا پکا یقین ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا قبر سے نکل کے آتے بھی کہے کہ یہ میرا لکھا ہوا نہیں میں تب بھی یقین نہیں کروں گا جو میں نے یاد کیا حقیقت پہ ہوتی ہے بعد میں اصلی کتاب منگا کے جب اس کو واسطہ کیا تو جس طرح تائیداری گولڈا نے یاد کیا تھا اسی طرح حضرت غلام محی الدین کہتے ہیں میرا دل کوئی انسان ہے یا جن ہے یا کوئی فرشتہ ہے کہ مجھے پڑھاتے دیر لگتی ہے مجھے یاد کرتے دیر نہیں لگتی کیوں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے انہیں علم لدنی
سے نواز دیا، علم ظاہر کے ساتھ، علم شریعت کے ساتھ اللہ نے انہیں علم باطن کی دولت سے مالا مال کیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ سے گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک علاقہ ہے آقا تو صاحب سون سکیب بھی سے کہتے ہیں، اور آقا کے اندر بھی آپ ایک عرصے تک قطبی تک کی کتابیں آپ نے جہاں پڑھی آقا کے اندر، اور آقا کا علاقہ بڑا سا سبز شاداب علاقہ ہے۔ بعد میں آپ ہندوستان کا سفر بھی آپ نے کیا، پیر میر علی شاہ صاحب نے کشمیر کا بھی کیا، افغانستان کا بھی کیا۔ تو جن دنوں میں آپ آقا پڑھ رہے تھے وہاں بھی دو چار باتیں میں بتا دیں، مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا۔ اور اللہ کے ولی کی زندگی ہے، اور صالحین فرماتے اولیاء اللہ فرماتے کہ اللہ والوں کی زندگیاں سنا کرو، سنایا کرو، ان کا ذکر پاک کیا کرو، دلوں کے اندر سکون اتر جاتا، دلوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، اور دماغ روشن ہو جاتی ہے، روح پاکیزہ اور مجلہ مصفر مطہر اور پاک ہو جاتی ہے کہ اولیاء کا ذکر فرمایا یہ اپنا بہت فائدے مند چیز ہے۔ اسی طرح ذکر الاولیاء، ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، ذکر الاولیاء کفارۃ الاولیاء کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت راجہ مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا کے اندر تیرے تعلیم کا پڑھ رہا تھا، آقا کی سرزمین ہے، مسجد کے اندر جا کے ڈیرا لگا دیا، راجہ مولانا نے آپ علم یا سبق پڑھ رہے ہیں، علم کے اندر وابستہ ہے۔ فرمایا کہ آقا کے اندر اس کی مسجد میں ایک عامل آتا اور قصیدہ قصیدہ غوثیہ کا عامل، قصیدہ غوثیہ کا بارہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے جتنے اشعار ہیں وہ سارے الہامی، یعنی فعل بدی بلا اختیار بلا میں بھی روشن زمین کی زبان پہ یہ جاری ہوئی، اور اس میں یہ سکانی حکم تاسات لسانی اقول تو رسم کرتی نحوی تعالی نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا ہر طرح کی رالا ہم بے تصاری آشمت کو رب رہے گے چھے کی بہتی کرتے ہیں۔ برابر باتیں ہیں درست العلم حدہ سے جو تطلب ہے اساد ابھی مولا قوالی وعبد القادر المشہور اسمی وجد کی صاحب العیل کمالی، ایک ایک شہر کے اندر حضرت کے ہزاروں مسئلے چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا عامل آتا جب مسجد کے اندر لوگ اس کا بڑا عدد کرتے، بات اور گزرانے بھی پیش کرتے، بات ویسے ڈرے ہوتے، عامل بڑا سخت تھا اور آب دنیا کا پیر بھی بنا ہوا تھا، عامل بھی تھا، لیکن خاص دنیا دار اور دنیا ہی عالم تھی، دیندار عامل اور دیندار علماء اور دیندار پیران اعظام ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ یہ انہی کا وجود مسعود کی برکات ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جہاں ایک اللہ کا بندہ عالم دین ہوتا ہے 40 کوس تک اللہ کی رحمت برستی ہے۔ میں کہ حضرت میرے لوگ مل جاتے اس کی تعظیم کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے اور کہتے مجھے پتہ نہیں ہے میں کون، آپ کہنے لگے حضرت مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ میں دین کا طالب علم دین کے سبق یاد کر رہا ہوں۔ یہ سارے میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہ ادب بھی بجا لایا، کھڑا نہیں ہوا، اور پڑھوں میں بھی قصیدہ غوثیہ تو کہا ادارے گولڈا کی عمر ابھی کم تھی، اگر بڑے جلال میں آ گئے، آپ کے نگاہ رکھتے تھے اور مادر صاحب علی آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ میں قصیدے والے کو بلاتا حضرت علی گولڈی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی سننے والا سنانے والا ہو، پکارنے والا ہو، پکار سچی ہو تو اہل برزخ بھی سن لیتے ہیں، اہل برزخ بھی جواب دیتے ہیں، وہ مرے نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، اگر سننا عاشق پکارے آپ فرماتے ہیں وہ غوث پاک پر 3 مرتبہ پکارتا ہوں، یا شیخ عبد القادر جیلانی چوتھی مرتبہ آواز آتی ہے بیٹا کیا بات ہے، اپنا نام شروع کرو سن بلیا پیرا
جتھے مچھلی نہ پئی تے پتر کے حضرت کا عقیدہ سنو. حضرت یہ اہل سنت کے لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں اور وہ سے بات سنتے ہیں اور سے بات سنتے ہیں. تو راتنے والا میرے بھی جیسا ہو تو پھر گناہ کا جواب بھی آ جاتا. آپ فرماتے ہیں آپ کے عقیدے کی باتیں بتا رہا ہوں. فرمایا کہ آگا سے آپ گزرتے تھے شکر کوٹ آتے ادھر پڑھتے تھے. شکر کوٹ میں کوئی طالب علم تیار ہو گئے تو دن میں آپ وہاں پڑھتے تھے رات کو آپ یہاں پڑھاتے. وہ طالب علم اگر پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھائے نا تو مدرس سچا بن جاتا. تو ساتھ ساتھ پڑھاتے بھی تھے. تو شکر کوٹ سے گزرتے تو شکر کوٹ میں بھی گیا ہوں. تو وہاں ایک فقیر تھا, فقیر قادری تھا اور اسے کہا کا بڑا ماننے والا اور خطبہ وہ ہر سال پاک تھا ویسے کام کا. تو بس حضرت پیر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی وہ خاص دعوت دے گا شادیاں بیاہیاں اپنے وہاں فرماتے ہیں کہ ان کی ایسی دعوت محبت نہیں ہوتی کہ میں ٹھکرا نہیں سکتا. وہاں فرماتے ہیں ایک دن میں گزر رہا تھا میں نے اس فقیر قادری کو دیکھا کہ اس نے تمبے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور محبت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے باس نے دے دیا, میرے باس نے دے لیا. آپ فرماتے سن کے مجھے بہت نفسوں پہ ایسا لگ پایا, مجھے ایسا مزہ آیا. تو تب میں سمجھا کہ یہ فقیر قادری کا غوث پاک سے تعلق بڑا مضبوط ہے, بڑا قوی ہے. غوث منظر والے کی بیٹی کبھی کی ہے پکڑے نہیں بنتے اور کیسے ہوتے. ہمارا عقیدہ ایمان ہے. حضرت میرے گولڈی عبداللہ نے فرمایا علم پڑھ لیا, علم پڑھ لیا وقت کے بڑے عالم بنے. آپ کے کافی استاد ہیں, ابھی وقت نہیں کہ آپ کے استادوں کا نام جس میں حضرت مولانا لطف اللہ اور حضرت غلام محی الدین, حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے سید علماء جو حضرت میرے گولڈی عبداللہ علیہ کے استاد رہے. فرمایا علم پڑھنے کے بعد علم کے دوران ہی جو آقا کی طرح فقیر تھے تو آپ فرماتے کئی بار میں نے اپنے استاد کے ساتھ سفر کیا. میرے استاد مرید تھے سیاسی کی بات. حضرت شاہ سمد شمس الدین سیاسی عبداللہ علیہ کے بڑے استاد جاتا سالانہ پروگرام میں تو پیر میرے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ استاد مجھے بھی ساتھ لے جاتا, میرے لیے بھی میرے ساتھ اور کہا بار بار آنا جانا رہا. ایک لڑکی ایسے وہ متاثر ہو کے مرید ہو جایا کرو نہیں, پہلے دیکھا کرو کہ پیر آگے میں پیر سنت کا تعلیم تو نہیں, پیر جماعت ساتھ پڑھتا ہے نماز جماعت کے اور عقیدہ اس کا صاف ہے ستھرا ہے. اس لیے رضوان فرماتے ہیں وہ پانی پیو توڑ کے پیر پڑھو چھوڑ کے. تو آج ایسے عقیدہ بھی پیر بنے ہوئے ہیں. لوگ جلدی متصل ہو گئے یہ بنگلوں والا ہے, کوٹھی والا ہے, بابا بڑی آؤ بتاؤ رہی ہے تو فوراً اس کے مرید ہو جاتے ہیں. نہیں, حضرت میرے شاہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ آنا جانا رہا. آخر میں بڑا متاثر ہوں, میں بڑا متاثر ہوا شمس الدین سیاسی عبداللہ علیہ کا اور میں نے کہا حضور مجھے مرید ہے, مجھے مرید ہے. یہ مرید ہونا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سنو اور ایمان دادا کرو, یہ بیان ہو رہا ہے آپ مرید ہو گئے شمس الدین سیاسی کے. خود سید ہے کوئی گھر ہے وہ ذمہ ہے لیکن فرمایا نظر جناتی کی میاں ہوئے سونا کرتے بٹ زیادہ تے محبوب بنا گی کیا سید کیا جائے. تو آپ فرماتے ہیں مجھے سید نہ کہا کرو, مجھے سیالوی کہا کرو, میں پیر سیال کا اور پیر سیال کا پیر پٹھان کا ہے اور پیر پٹھان پیر کھنڈ حضرت گل مہدی کا ہے. فرمایا جب پیر کا رنگ چڑھا تو پیر کے رنگ میں لگے اور جب تک فراغ کی شہر نہیں ہوتا آپ
آپ کی بیوی سے محبت کیسی؟ میں سالانہ پروگرام ہو رہا ہے برس ہو رہا ہے تاجدارے گولڈا جب پیو پرسن وشال کر گئے سالانہ عرص سے حضرت شمسد دین سیادی کا ماننا بھی کرم شاہدی کے لیے لکھا ہے اور دیگر علماء نے بھی اس کی گواہی دی ہے اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے آٹا بنا بنا کے رکھ دی جاتی ہے تبیاں کا لنگر پکتا ہے تو ابھی آٹا رکھا ہوا تھا بنا بنا کے تو خدا بدل گئے آپ خودے کا شریف مسئلہ کئی بار بیان ہو چکا ہے اس کے جوتے کے برتن کو بھی حضور نے فرمایا کہ 7 مرتبہ دھونا مٹی سے مانج کر دھویا جائے فرمایا کہ حضرت میرے سے مسئلہ پوچھا حضور آپ کیا بدلا دیتے آپ فرماتے جہاں جہاں سے گزرا ہے آٹا لے دو آٹا لے لو اور میرے کے لیے روٹی بنا میرے کے لیے روٹی بنا دو اتنے بڑے عالم اتنے بڑے سید ہیں لیکن مرشد سے عشق کتنا ہے اور پیار کتنا ہے فرمایا جب تک فلاں کی شین نہیں ہوتا بات نہیں بنتی فرمایا فرماتی ہے کہ 20 سال میں اپنے پیر کامل کی خدمت میں فرمایا آنا جانا رہا جتنے مرید ہوتے ہیں شمسد دین سیالوی کی اپنے شیخ کی سنت سمجھ کے سر بنا دیتے تھے احمد مانتے تھے لیکن اگر بیر نشا سے کر بھی بڑا گورا تھا سید بھی تھا سونا بھی تھا علم آتا بھی تھا بات رہی کو جاتے تھے داڑھی جو سینے تک بھری ہوئی تھی اور کہاں کے ساتھ میری سنت سمجھ کے میرے طریقے پہ کرتے ہیں میرے لیے تو جس طرح ہے اسی طرح ہے تیرے لیے اور سیاسی میں کسی کو مرید کرنے کی اجازت نہیں آپ کے پیر و مرشد نے اپنی نگرانی کے اندر ایک شخص کو آپ کا مرید کر رہا ہے آپ میرے لیے میرے سامنے مرید کر تو کوئی اجازت نہیں بات نہیں کرنے حضرت آپ فرمانے تم سمجھ کے نہیں میرے لیے کیا چیز ہے فرمایا اس لیے اللہ نے میرے لیے گولوی رحمت اللہ علیہ نسبت مرشد اور شیخ کو سمجھتے ہیں آگے فرمایا کہ رئیس ہے حیدرآباد و دکن انڈیا کے اندر اس کا نواب ہے بنی کے مرید دولا وہ مرید ہو گیا لیکن تھا شرابی شرابی لیکن بعض شرابیوں کو بھی اللہ والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا نواب صاحب ہو گئے بیمار ہوئے تو ڈاکٹروں نے طبیبوں نے کہا کہ ایسا کریں اس کو سمندری ہوا کی بڑی ضرورت ہے اس کو لندن بھیج دیں اس نے اپنے پیر کو خط لکھا ہے ہندوستان سے میرے صاحب گولوی خدا ہے حضور ڈاکٹروں نے کہا لندن چلے جاؤ سمندری ہوا کھاؤ وہاں گزارو کہا ہوا تو تمہیں کھانی ہے مدینے کیوں نہیں چلا جاتا مدینے کیوں نہیں چلا ہے کیونکہ آپ کی دیوار تو کچھ اور دیکھ رہی ہے کہ اس کا وقت قریب ہے اس کا وقت قریب ہے اور جانا تو ہے میں سب کی لگی ہوئی ہے کاروباری سب نے جانا ہر ایک شیر پڑھ رہا تھا اللہ کے آگے کھڑی رفتاریں فرماتے فرمائے تم نواب صاحب نے کیونکہ شراب کی آتی تھی یہ عادت میں بڑی مشکل سے جاتی ہمارے ایک شخص راستے میں پڑا ہوا اور نشے کے اندر دھن ہے لیکن اس کے منہ سے نکل رہا ہے اللہ 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 وقت کا امام گزرا امام شافعی گزرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گزرے کہا ہے تو نشے کے اندر لیکن نام بڑا پیارا دے تو پانی لے کے اس کا منہ دھو دیا اور دھو دیا اور آسمان کی طرف نظر کی اور جنت کے پروردگار کی گاہ تو میں نے دھو دیا کہ تو دھو سبحان اللہ دل تو دھو دے ابھی آپ مسجد نہیں پہنچے تھے وہ پہلے پہنچ گئے سارا نشہ بھی اتر گیا ولی کی دعا مانگ کر گئی تو حضرت میری گولوی رحمت اللہ علیہ پر بنے تو مدینے چلے گا راستے میں شراب کی بوتلیں نواب صاحب نے ہاتھ پہ رکھی اور ادھر پیر کی نگاہ بھی کام کر رہی تھی راستے میں ساری سمندر میں پھینک راستے میں توبہ طے ہو گئے حج کیا حج کرنے کے بعد مدینہ گئے زیارت کی حضور کی اور وہیں پردہ ہو گئے وصال ہو گیا فرمایا کہ آپ ان کو غسل دے کے کفنا کے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی
تحقیق نے عقیدہ ختم نبوت کا بڑا کام کیا. پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھیوں میں سے ہے اور وہ وہاں اس وقت موجود تھے اللہ رسول کے سامنے. وہ کہتے ہیں نواب صاحب کی بیعت 1.5 گھنٹہ حضور کے روضے کے سامنے پڑی ہے. اور آپ کے ایک مرید تھے عباسیہ خاندان کے بابلپوری یونیورسٹی کے، وہ شیخ الجامع کہلاتے ہیں، مولانا غلام محمد گھوٹی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ میرا پیر بھائی ہے، میں بھی میر علی کا مرید ہوں، یہ بھی میر علی کا. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اس وقت جو درس فرمائے نا مسعودی کے قابل، آپ فرمانے لگے کہ یہاں مرشد سے تعلق کا پہلا یہ ہوتا ہے جس کا تعلق مضبوط ہو خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے. خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے. پیر اس لیے پکڑتے ہیں کہ ان کی وجہ سے خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. وہ اپنا بال تن تن جانے تلابل موتے کھاتے پٹو پڑنے دے دے وسلو یارو تے قابل پیر کنا دے. اور ایک واقعہ حضرت بیر علی صاحب کا سن، یہ مشہور واقعہ یہ سنتے رہ گئی اور رات سوئے قسمت جاگ اٹھی حضور کی زیارت نصیب. پوری رات دیکھی ہے ایسے جب ادرا دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس بدھیری ہے لو وچ شام تے میری ہے اج میدان لایا کیوں چڑیا. فرمایا کہ اب مکہ پاک آیا کیا. آپ فرماتے ہیں میرا میرا بات ہے میری تقریر کا پورا مقصد جوڑ ہی لفظوں کے جو میں بیان کر رہا ہوں. ایسے سارے لفظ بھی اچھے ہیں کیونکہ ولی کی ساتھ میں. آپ فرماتے ہیں میدان عرفات کے اندر میری ملاقات سلسلہ چشتیہ صادریہ کے ایک بزرگ حضرت عجیب داد اللہ بہادر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی. 1890 کی بات ہے اور حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی. حاجی صاحب نے کہا شاہ صاحب ہندوستان میں جو پاکستان جو بنا نہیں تھا یہ تو بہت بعد میں بنا. 1890 10 یہ لگا لے 47 کو لگا یہ 57 ہو گئے. 57 سال بعد پاکستان بن رہا ہے اور اس سے پہلے حضرت میر علی گولوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں. یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ آج سے نہیں ہو رہا. سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا پہلا مجاہد، پہلا غازی اور پہلا سپہ سالار حضرت سید صدیق اکبر جنہوں نے 1200 صحابہ لشکر جرار بھیجا جس میں 1200 صحابہ کرام نے نبی پاک کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی. غزوہ بدر دیکھ لے، احد دیکھ لے، حنین دیکھ لے. فرمایا 200 تقریباً 69 صحابہ کرام نے غزوات میں شہید ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ جامع شہادت نوش کر. راوی بیان کرتا ہے 700 صحابہ ایسے جامع شہادت نوش کرنے والے. فرمایا وہ بدری صحابہ بھی ہیں، وہ نبی پاک کے صحابی بھی ہیں، بدری بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں. 700 صحابہ کرام نے اپنی جانیں نبی کے ناموس کے اوپر قربان کر دی. آج کا بندہ کہتے ہیں یہ امتی کا مسئلہ ہے. نہیں، ہر امتی کے ایمان کا مسئلہ. میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں کوئی ایسا حضرت آپ چلے جائیں ہندوستان اگر آپ بیٹھے بھی کچھ بھی نہ کیا نا تو پھر بھی فتنہ کر جائے کیونکہ بڑوں کا سایہ بڑی چیز ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں میں آ گیا کہ اللہ نے کام لینا تھا اور 1899 کے اندر شمس الہدایہ آپ نے کتاب لکھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعجاز کی. آپ کی لکھی کتابیں سہل چشتی آئی ہے. شمس الہدایہ ہے، تحقیق الحق ہے، الفتوحات سمعیہ ہے، الہ کلمت اللہ فی بیان ما فی غیر اللہ، فتاوی تحریہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا اور بولنے میں اپنے خانقاہ میں قدم رکھا اور زور کی نماز پڑھ کے مراقبہ کیا تو مراقبے کے اندر مجھے نبی پاک کی زیارت ہو، سبحان اللہ، حضور کی زیارت ہو. وہ فتنے کا جو کہا تھا حاجی صاحب نے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کا فتنہ تھا جس کو اور انہوں نے کہہ دیا تھا اور کہ یہ نبی پاک کی حدیثوں کو تعویل کی کینچی سے گزر رہا. اس کا تعاقب کرو اور اس سے مقابلہ کرو. حضرت میرے فرماتے ہیں میں نے مراقبے کے اندر نبی پاک کی
پہ قربان کر دے. کبھی انہوں نے پشتوں پہ تیر و تلوار نہیں کھائے، سینوں پہ کھائے ہیں، اور کھا کر بھی کہا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کا جائے رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے. آپ نے مرزا نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا، مناظرہ کروں گا، اور 1900 کے اندر مناظرے کا وقت طے پایا بادشاہی مسجد لاہور کے اندر. تاجدارے گولڈا سے چلے لاہور پہنچے، بادشاہی مسجد کے اندر اکیلے نہیں تھے، 5000 تو آپ کے ساتھ علماء تھے، لاکھوں عوام تھی. مرزا کو جرأت نہ ہوئی حضرت کے مقابلے میں، اور راہ فرار اختیار کی. 5000 یا 500 علماء جو دونوں رہتے ہیں، ان کے زیر نگرانی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس کی سرپرستی کی میرے علی شاہ صاحب. اس کانفرنس میں بھی جماعت علی شاہ صاحب بھی موجود تھے، اور آقا محمد نبا حبیب الہی کو اللہ کی رسول اللہ و خاتم النبیین وقال اللہ بکل شیء علیما. اللہ فرماتا ہے محمد کا تم میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. حضور فرماتے ہیں نبوت کا جو بحال تعبیر ہوا ہے اس کی آخری میں مصطفیٰ ثابت ہوا. اس کے عقیدے کی آبیاری حضرت میر علی شاہ صاحب نے قادیانی کے تاغوت میں وہ کیل ٹھوکی ہے جو آج تک نکل نہ سکی ہے. مقابلہ کیا اور اس نے راہ فرار اختیار کیا. بعد میں پیغام بھیجا میں تفسیر لے کے مقابلہ کروں گا. عربی کی تفسیر میرے نے لکھی، آپ نے بھی لکھی، اس نے آپ نے اس کی عربی عبارتوں کے اندر سطح کرتیاں نکالی. ایک اور اشتہار تھا، اس نے کہا تو ایک آباد کو بٹھا دیتے کہ جس کی دعا سے وہ نبینا ٹھیک ہو گیا وہ حق کے اوپر ہے. آپ نے فرمایا تو نے بہت چھوٹی بات کی ہے، آج مردے کو بھی زندہ کرنے کے لیے کہے تو وہ بھی زندہ ہو جائے. کسی نے کہا آپ نے کسی کہہ دی کہ مردہ بھی زندہ ہو جائے. فرمایا میں نہیں کہہ رہا تھا، جب میں بیٹھا ہوا تھا بڑھاپے کے اندر میرے مصطفیٰ کا دست رحمت میری مجھ کے اوپر، اور حضور فرما رہے تھے میرے علی جو تو کہے گا وہ ہو جائے. اس لیے کہ وہ غلام جن کے ہیں مدد بھی انہی کی آ رہی ہے. اور اسی عقیدے کی پاسداری قائد ملت اسلامیہ امام شہباز درانی جو 2000 کی 11 دسمبر کو ہم سے جدا ہوئے، اس مہینے حضرت کا بھی عرس ہے. اور کل میرے استاد گرامی کی مزاحی اپنا معاشرتی ہوگا جامعہ مدرسہ میں حضرت کا بھی عرس ہے. ہمارے استاد نے دورہ حدیث تک اپنی کتاب حضرت سے پڑھی. آپ نے ساری عمر امام شہباز درانی کے